بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج یا زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت لینا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ 5 وقت کی نماز میں 48 رکعت ہیں۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 96 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ اے مسلمان، ذرا سوچ، تو کتنے سجدے چھوڑ چکا ہے؟ اس بات کو آگے شیئر کریں اور اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا میں نماز کی دعوت پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحج کی آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کے مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آگے کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ ان سے مراد کفار مکہ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے، یعنی جو کسی شخص یا خاندان یا قبیلے کی جائیداد نہیں ہے بلکہ وقف عام ہے، اور جس کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہاں فقہی نقطہ نظر سے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، جن کے بارے میں فقہائے اسلام کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے؟ آیا صرف مسجد یا پورا حرم مکہ ہے؟ دوم یہ ہے کہ اس میں عاکف یعنی رہنے والے اور بعد یعنی کہ باہر سے آنے والے کے حقوق برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے، نہ کہ پورا حرم، جیسا کہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، اور اس میں حقوق کے مساوی ہونے سے مراد عبادت کے حق میں مساوات ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اے اولاد عبد مناف، تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو، اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے۔ اس رائے کے حامی کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد لینا اور پھر وہاں جملہ حیثیات سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر قرار دینا غلط ہے، کیونکہ مکے کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت و وراثت اور حقوق بیع و اجارہ اسلام سے پہلے قائم تھے اور اسلام کے بعد بھی قائم رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صفوان بن امیہ کا مکان مکے میں جیل کی تعمیر کے لیے 4000 درہم میں خریدا گیا۔ لہٰذا یہ مساوات صرف عبادت ہی کے معاملے میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز میں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ اور ان کے ہم خیال اصحاب کا قول ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خود اس آیت میں جس چیز پر مشرکین مکہ کو ملامت کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے حج میں مانع ہونا ہے، اور ان کے اس فعل کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا ہے کہ وہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حج صرف مسجد ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ صفا اور مروہ سے لے کر منی، مزدلفہ، عرفات سب مناسک حج کے مقامات ہیں۔
پھر قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر مسجد حرام بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا والمسجد الحرام و اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یعنی مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217۔ ظاہر ہے کہ یہاں مسجد سے نماز پڑھنے والوں کو نکالنا نہیں بلکہ مکہ سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مراد ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ یہاں بھی مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے، نہ کہ محض مسجد۔ لہٰذا مسجد حرام میں مساوات کو صرف مسجد میں مساوات تک محدود نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ یہ حرم مکہ میں مساوات ہے۔ پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مساوات صرف عبادت اور تعظیم و حرمت ہی میں نہیں ہے بلکہ حرم مکہ میں تمام حقوق کے اعتبار سے ہے۔ یہ سرزمین خدا کی طرف سے وقف عام ہے، لہٰذا اس پر اور اس کی عمارت پر کسی کے حقوق ملکیت نہیں ہے۔ ہر شخص ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اور نہ کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ثبوت میں یہ لوگ بکثرت احادیث اور آثار پیش کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مسافروں کے اترنے کی جگہ ہے، نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کرائے پر چڑھائے جائیں۔ ابراہیم نخعی کی مرسل روایت کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ابراہیم نخعی کی مرسلات حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں، کیونکہ ان کا یہ قاعدہ مشہور و معروف ہے کہ جب وہ مرسل روایت کرتے ہیں تو دراصل عبداللہ بن مسعود کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ مجاہد نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں ایک روایت نقل کی ہے۔ علقمہ بن نزلہ کی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں مکے کی زمینیں صوائب یعنی افتادہ زمینیں یا شاملات سمجھی جاتی تھی۔ جس کو ضرورت ہوتی وہ رہتا تھا اور جب ضرورت نہ رہتی دوسرے کو ٹھہرا دیتا تھا۔ عبداللہ بن عمر کی روایت کے حضرت عمر نے حکم دے دیا تھا کہ حج کے زمانے میں مکے کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے، بلکہ مجاہد کی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے اہل مکہ کو اپنے مکانات کے صحن کھلے چھوڑ دینے کا حکم دے رکھا تھا اور وہ ان پر دروازے لگانے سے منع کرتے تھے تاکہ آنے والا جہاں چاہے ٹھہرے۔ یہی روایت عطا کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف سہیل بن عمرو کو فاروق اعظم نے صحن پر دروازے لگانے کی اجازت دی تھی، کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے سلسلے میں اپنے اونٹ وہاں بند کرنے ہوتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ جو شخص مکہ کے مکانات کا کرایہ وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول کہ اللہ نے پورے حرم مکہ کو مسجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں، مکہ والوں کو باہر والوں سے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا فرمان امیر مکہ کے نام کہ مکہ کے مکانات پر کرایہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے۔ ان روایات کی بنا پر بکثرت تابعین اس طرف گئے ہیں اور فقہا میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوے کی بھی یہی رائے ہے کہ اراضی مکہ کی بیع اور کم از کم موسم حج میں مکے کے مکانوں کا کرایہ جائز نہیں۔ البتہ بیشتر فقہا نے مکہ کے مکانات پر لوگوں کی ملکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحیثیت عمارت نہ کہ بحیثیت زمین بیع کو بھی جائز قرار دیا ہے۔
یہی مسلک کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین سے قریب تر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر حج اس لیے فرض نہیں کیا ہے کہ یہ اہل مکہ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے، اور جو مسلمان احساس فرض سے مجبور ہو کر وہاں جائیں، انہیں وہاں کے مالکان زمین اور مالکان مکانات خوب کرایہ وصول کر کر کے لوٹیں۔ وہ ایک وقف عام ہے تمام اہل ایمان کے لیے۔ اس کی زمین کسی کے ملک نہیں ہے، ہر زائر کو حق ہے کہ جہاں جگہ پائے ٹھہر جائے۔ آیت میں لفظ ہے ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کی تفسیر یہ ہے اس سے ہر وہ فعل مراد ہے جو راستے سے ہٹا ہوا ہو اور ظلم کی تعریف میں آتا ہو، نہ کہ کوئی خاص فعل۔ اس طرح کے افعال اگرچہ ہر حال میں گناہ ہیں، مگر حرم میں ان کا ارتکاب زیادہ شدید گناہ ہے۔ مفسرین نے بلا ضرورت قسم کھانے تک کو الحاد فی الحرم میں شمار کیا ہے اور اس آیت کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ ان عام گناہوں کے علاوہ حرم کی حرمت کے متعلق جو خاص احکام ہیں، ان کی خلاف ورزی بدرجہ اولا اس تاریخ میں آتی ہے۔ مثلا حرم کے باہر جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر حد لازم آتی ہو اور پھر وہ حرم میں پناہ لے لے، تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے گا۔ حرم کی یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی ہے اور فتح مکہ کے روز صرف ایک ساتھ کے لیے اٹھائی گئی، پھر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ قرآن کا ارشاد ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یعنی جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے یہ اقوال معتبر روایات میں آئے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پائیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ اسی لیے جمہور تابعین اور حنفیہ اور حنابلہ اور اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ حرم کے باہر کیے ہوئے جرم کا قصاص حرم میں نہیں لیا جا سکتا، وہاں جنگ اور خون ریزی حرام ہے۔ فتح مکہ کے دوسرے روز جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ لوگوں، اللہ نے مکے کو ابتدائے آفرین سے حرام کیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے۔ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں ہے کہ یہاں کوئی خون بہائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اپنے لیے یہاں خون ریزی کو جائز ٹھہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا، نہ کہ تمہارے لیے، اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی جیسی کل تھی۔ وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، نہ خودرو گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے، نہ پرندوں اور دوسرے جانوروں کو شکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانور کو بھگایا جا سکتا ہے تاکہ حرم کے باہر اس کا شکار کیا جائے۔ اس سے صرف سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور مستثنی ہیں، اور خردرو گھاس سے ایزخر اور خشک گھاس مستثنی کی گئی ہے۔ ان امور کے متعلق صحیح احادیث میں صاف صاف احکام وارد ہوئے ہیں۔ وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرما دیا تھا۔ وہاں جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوسری کسی غرض سے داخل ہونے والے کے لیے بھی احرام باندھ کر جانا ضروری ہے یا نہیں۔ ابن عباس کا مذہب یہ ہے کہ کسی حال میں بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے۔ امام احمد اور امام شافعی کا بھی ایک قول اسی کا موید ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ احرام کی قید سے مستثنی ہیں جن کو بار بار اپنے کام کے لیے وہاں جانا آنا پڑتا ہو، باقی سب کو احرام بند جانا چاہیے۔ یہ امام احمد اور شافعی کا دوسرا قول ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص میقاتوں کے حدود میں رہتا ہو وہ مکہ میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے، مگر جو حدود میقات سے باہر کا رہنے والا ہو وہ بلا احرام نہیں جا سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔